ان اللہ یحب الوطر، اللہ تعالیٰ کو بھی طاقت پسند ہے، اللہ کو بھی پسند ہے۔ کیوں یہ طاقت کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ طاقت کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جوڑا نہیں بنتا نا، اس میں ایک سنگولیرٹی آ جاتی ہے، جوڑا نہیں بنتا، دو جوڑا بن جاتا ہے، چار کا جوڑا بن جاتا ہے۔ طاقت جو آخر تک چلے گا جوڑا نہیں بنائے گا، اس کے اندر ایک انفرادیت رہے گی، فردیت رہے گی۔ تو جناب قرآن و حدیث سے اور تمام صالحین کی باتوں سے یہی ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے لیے واحد کا صیغہ بولا گیا ہے۔ اس لیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں، ایسا ماحول نہیں بنانا چاہیے کہ لوگوں کو ایسا لگے کہ بھائی بے ادبی کر رہے ہیں واحد کا صیغہ بول کے، ایسا نہیں سمجھنا ہے، یہ ماحول نہیں بنانا چاہیے۔ کسی کا اگر اپنا ایک جذبہ ہے، وہ جمع کے صیغے میں ادب محسوس کر رہا ہے تو اپنی حد تک رکھے، لیکن اس کا کلچر نہیں بننا چاہیے۔ کلچر وہی ہونا چاہیے جو افضل ہے، جو اعلیٰ ہے، جو بہتر ہے، اسی کا کلچر ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کا عام طریقہ اسی پہ رہنا چاہیے، جیسا کہ ہمارے یہاں کتابوں میں اور جگہ جگہ اسی طرح ملے گا۔ اور آگے فرمایا اسی حدیث میں، اور یہ بھی حضرت انس سے ہی آیا یہ حصہ بھی، فرمایا وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا، اور آپ طاق عدد میں کھاتے تھے، جو چیز کھاتے تھے طاق عدد میں۔ کھجور تھی 1، 3، 5، تو آپ 3 کھجوریں کھاتے تھے۔ 1 بھی طاق ہے، 3 بھی طاق ہے، 5 بھی طاق ہے۔ طاق آپ سمجھتے ہیں، طاق اور جفت، تو آپ طاق عدد میں کھجور لیتے تھے، اور طاق عدد آپ کو پسند تھا، اور بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ان اللہ یحب الوطر، اللہ تعالیٰ کو بھی طاق عدد پسند ہے، اللہ کو بھی پسند ہے۔ کیوں یہ طاق عدد کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ طاق عدد کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جوڑا نہیں بنتا نا، اس میں ایک سنگولیرٹی آ جاتی ہے، جوڑا نہیں بنتا، دو جوڑا بن جاتا ہے، 4 کا جوڑا بن جاتا ہے۔ طاق عدد جو آخر تک چلے گا جوڑا نہیں بنائے گا، اس کے اندر ایک انفرادیت رہے گی، فردیت رہے گی۔ تو سب سے پہلا عدد تو ایک ہے، وہ تو بالکل سنگولر، واحد، تنہا۔ اس کے بعد جو بھی جائے گا طاق عدد میں جب بھی بنے گا وہ جوڑا نہیں بنے گا۔ تو اب اللہ پاک بھی جوڑے سے پاک ہے، وہ بھی وحدہ لا شریک ہے، اس لیے اس کو طاق عدد پسند ہے، اور اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی طاق عدد کی رعایت کرتے، اور اسی لیے آپ کی تسبیحات بھی دیکھیے طاق عدد ہے۔ رکوع کی تسبیح 3، سجدے کی تسبیح 3، تو اکثر آپ دیکھیں گے 3 کی رعایت ہوگی، یا 1 کریں یا 3 کریں، اس طرح۔ صفیں جو جنازے کی بنائی جاتی ہیں اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے طاق عدد میں بنائیں، 1 بنائیں، 3 بنائیں، 5، بہتر ہے اس کی رعایت کی جائے۔ تو جہاں تک ہو سکے طاق عدد کی رعایت کر لیں، اچھی بات ہے۔ حضرت امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، آخری وقت تھا، بڑے مرد کلندر تھے، آپ نے نام سنا ہوگا، جن کے بارے میں اقبال کے اشعار ہیں: گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، آخری وقت تھا تو میٹھے کی خواہش ہوئی، خادم کھجوریں لے کر حاضر ہو گیا، اور وہ جو کھجور لایا تو وہ جفت عدد میں لایا۔ اب دیکھیے آخری وقت ہے، کسی کا آخری وقت ہو تو اس پہ غشی سی طاری ہوتی ہے، موت کا خوف ہوتا ہے، لیکن اللہ والوں کی شان ذرا دیکھیں، ان کی اتباع کا مقام دیکھیں، رعایت دیکھیں شریعت کی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ خادم 2 کھجوریں لے آیا تو فرمایا ہمارے خادم کو اب تک یہ بھی نہیں معلوم کہ سنت کیا ہے، یا تو 1 لاتے یا 3 لاتے۔ تو وہاں بھی ٹوک دیا اور اس کو قبول نہیں کیا، حالانکہ یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، نہ کوئی ناجائز و گناہ تھا اگر ایسا کر لیتے، کوئی سمجھ نہیں، بس سنت ہے، محبوب کی ادا ہے، محبوب کو پسند ہے، اور محبت والے تو صرف محبت پہ مرتے ہیں، بس باقی وہ چیز نہیں دیکھتے کہ حکم ہے نہیں ہے، کیا ہے کیا نہیں، بس انہیں تو محبوب کو پیش نظر رکھ کے بس وہ کرنا ہے جس میں محبوب کی نقل ہو، محبوب کی ادا کو ادا کر لے۔ تو اس لیے طاق عدد کا خیال رکھا جائے، اچھی بات ہے۔ پانی جب پئیں تو 3 سانسوں میں، اس لیے بہتر ہے۔
اسی لیے ہم اللہ رب العزت کے لیے، اب ایک بات اور سمجھ لیجئے اسی عنوان سے، اب زیادہ آسان ہو جائے گا سمجھنا جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ اللہ رب العزت کے لیے جب صیغہ بولتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں تو طاق صیغہ بولتے ہیں، واحد کا، جمع کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہی بہتر ہے، اس کی حکمت سمجھ لیں۔ بعض لوگ نہیں سمجھتے ان چیزوں کو، وہ ایک چیز کی تبلیغ شروع کر دیتے ہیں اور باقی سب کو غلط کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو علماء میں رائج ہے، چلا آ رہا ہے پوری دنیا میں، اللہ کے لیے جب بات کرتے کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے، فرماتے ہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، کہتے ہیں نہیں۔ اللہ کرتا ہے، کرتے ہیں نہیں۔ بظاہر لگ رہا ہے کہ جیسے ادب چھوٹ گیا، ادب نہیں چھوٹا، توحید مضبوط ہو گئی۔ طاق عدد کی بات، طاق کی بات، یہاں سے یہ تصور مل رہا ہے، وحدانیت کو اجاگر کرنا ہے اس کی۔ جب اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، کوانٹیٹیز میں اس کی وحدانیت کی رعایت کی گئی ہے، تو پھر ہم اپنی گفتگو میں کیوں اس کو چھوڑیں؟ اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے لیے واحد کے صیغہ بولیں۔ وہ جو ادب سے یوں کہنا چاہتے ہیں نا، بار بار فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ پاک کرتے ہیں، اللہ پاک کر دیں گے، بظاہر لگ رہا ہے بہت ادب کر رہے ہیں، لیکن بہرحال دلوں کا حال اللہ ہی جانتا ہے، مان لیں ادب کر رہے ہیں، وہ مسلمان ہیں، بہرحال سب ادب ہی کریں گے، لیکن بہتر نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، کیونکہ اس میں جمع کا تاثر پیدا ہو رہا ہے، اس میں جمع کا تاثر پیدا، دو کا تصور مل رہا ہے، دو تین کا، اور اللہ تو ایسا واحد ہے کہ اس کے بارے میں تصور کر ہی نہیں سکتے دو کا۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے جس نے اللہ کی وحدانیت کو چمکایا ہے، ورنہ عیسائیت میں وحدانیت کہاں رہی ہے بتائیے؟ تین کا ایک بنائے ہوئے، یہودیوں میں بھی نہیں، حالانکہ سب دین توحید پر تھے پہلے، مگر ختم ہو گیا سب، شرک ہو گیا ان میں جاری ہے۔ ہندوؤں میں تو بے پناہ ہے، ہزاروں لاکھوں قسم کے پکوان ہیں، مگر اسلام ایک خدا کا ایسا تصور دیا ہے کہ ہمیں طاق عدد تک لے کر آئے، اور پھر ہماری گفتگو میں ہر چیز میں، یہاں تک کہ قرآن حکیم اٹھائیے، احادیث طیبہ کا ذخیرہ اٹھائیے، تو جتنے بھی انبیاء کرام نے، صالحین نے رب سے بات کی ہے تو اسی واحد کے لفظ سے کی ہے، اب اس سے زیادہ ادب اور کیا بتائیے؟ جب انبیاء اور صالحین یہ کہیں رب انی ظلمت نفسی، رب آتینی، اے اللہ تو مجھے دے، رب انصرنی، اے اللہ تو میری مدد فرما، تو مدد فرما، انصر مدد، یہ واحد کے سیغے ہیں، جمع نہیں کہ آپ مدد فرمائیے ہماری، واحد کے سیغے کے ساتھ۔ تو جناب قرآن و حدیث سے اور تمام صالحین کی باتوں سے یہی ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے لیے واحد کا صیغہ بولا گیا ہے۔ اس لیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں، ایسا ماحول نہیں بنانا چاہیے کہ لوگوں کو ایسا لگے کہ بھائی بے ادبی کر رہے ہیں واحد کا صیغہ بول کے، ایسا نہیں سمجھنا ہے، یہ ماحول نہیں بنانا چاہیے۔ کسی کا اگر اپنا ایک جذبہ ہے، وہ جمع کے صیغے میں ادب محسوس کر رہا ہے تو اپنی حد تک رکھے، لیکن اس کا کلچر نہیں بننا چاہیے۔ کلچر وہی ہونا چاہیے جو افضل ہے، جو اعلیٰ ہے، جو بہتر ہے، اسی کا کلچر ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کا عام طریقہ اسی پہ رہنا چاہیے، جیسا کہ ہمارے یہاں کتابوں میں اور جگہ جگہ اسی طرح ملے گا، واحد کا صیغہ، بس اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک۔ اب دیکھیں نا کہ یوں اللہ ایک ہیں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ اللہ پاک ایک ہیں یہ بولیں گے، یا یہ بولیں گے اللہ ایک ہے؟ آپ اپنے والد کے لیے بولیں، اپنے بزرگوں کے لیے بولیں، استاد کے لیے بولیں، میرے استاد، میرے ایک ہی استاد ہیں، یہ ادب ہے۔ یہاں اگر آپ نے کہا میرا ایک ہی استاد ہے، یہ بے ادبی ہے۔ میرا باپ ہے نہیں بولیں، میرے باپ ہیں، یہاں ادب کریں۔ لیکن اللہ کے لیے بولیں میرا اللہ ہے، میرا ایک اللہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی کائنات کا مالک ہے بول رہے ہیں نہیں بول رہے۔ جی ہاں، تو اس بات کا خیال رکھیں۔ اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، وہ اس کی شان ہے، وہ الگ بات ہے، وہ اس کی خصوصیت ہے، ہمیں اجازت نہیں۔ اور وہ کیوں کیا وہ میں بتاتا ہوں، جیسے مثال سمجھیں، بہت سی آیتیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
ہم نے نازل کیا اس قرآن کو لیلۃ القدر میں. اب یہ ہم بولا. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو عطا کیا کوثر. تو اس کو زیبا ہے اس لیے کہ وہ شہنشاہ ہے، وہ اپنی بادشاہت کا اظہار کر رہا ہے، وہ اپنے جاہ و جلال کا اظہار کر رہا ہے جمع کا صیغہ بول کر. وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں کتنا پاورفل ہوں، میری شہنشاہیت ہے، یہ ساری کائنات میرے ساتھ ہے، میرے فرشتے، میری فوجیں، میرے کارکنان سب میرے ساتھ. اس لیے انا بول کے وہ اپنی شہنشاہیت، اپنے جاہ و جلال کا اظہار کرتا ہے. تو اس کو یہ زیبا ہے، وہ فرما سکتا ہے. مگر ہم جب بولیں گے تو ایسے ہی جیسے میں نے عرض کیا، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، ڈرنا نہیں چاہیے. یہ بالکل ادب ہے، واحد کا صیغہ، اس میں توحید بھی ہے، ادب بھی ہے، بے ادبی قطر نہیں. لیکن کوئی اگر جمع کے ساتھ بولتا ہے تو میں اس کو بھی ناجائز یا حرام نہیں کہہ رہا، لیکن بہتر اور نہ بہتر کا میں نے فرق بتا دیا. اس کو ملحوظ رکھیے. لہذا اس چیز کو نوٹ کیا کریں کہ ہمیں ٹرینڈ کیا بنانا چاہیے اور کس طرح بولنا چاہیے.